بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیکیوں کے احکام اور مسائل اس سلسلے کے مختلف دروس سنتے ہوئے ہم صغائر اور کبائر سے متعلق اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہم نے ابھی پچھلے دروس میں یہ بات سمجھی ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. شرک اور کفر کی باتوں کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے اور بڑے گناہ. ہم نے دونوں میں فرق کیسے کیا جائے، کبیرہ کون سے ہوتے ہیں، صغیرہ کون سے ہوتے ہیں، اس سے متعلق گفتگو ایک مستقل درس میں 3 درس قبل ہم نے اس پر گفتگو کی تھی. اور اس کے بعد ہم نے گناہ صغیرہ کی معافی، گناہ صغیرہ کیسے معاف ہوں گے، اس سے متعلق کل ہم نے کافی تفصیلی بات کی. آج ہم بات کرتے ہیں گناہ کبیرہ سے متعلق کہ گناہ کبیرہ اگر ہم معاف کروانا چاہیں تو کیسے معاف کروا سکتے ہیں. گناہ کبیرہ اگر ہم معاف کروانا چاہیں تو کیسے معاف کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں قرآن و سنت کا اگر ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں گناہ کبیرہ کے سلسلے میں بھی، یعنی ان کی معافی کے سلسلے میں بھی ایک سے زیادہ آپشن یا ایک سے زیادہ اختیار ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں ملتی ہے وہ یہ کہ گناہ کبیرہ اگر ایسا کوئی گناہ ہے جس کی دنیا میں کوئی حد اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے، یعنی ایسا کوئی گناہ ہے جس کی سزا حد کے طور پہ، حدود کے طور پر اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے، جیسے قتل ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، چوری ہے. تو یہ جو اسلامی سزائیں متعین ہیں، اسلام میں جو سزائیں متعین کی گئی ہیں، اگر ایسا کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے کہ جس گناہ کبیرہ کی دنیا میں سزا متعین ہے اور بندہ خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دے یا اس کو گرفت میں لے لیا جائے اور اس پر حد قائم کر دی جائے، تو حد قائم کر دینے پر بندہ راضی ہو کہ ہاں میں اپنے گناہ کو قبول کر کے اس سزا پہ راضی ہوں، تو اس حد کو قبول کر لینا، راضی ہو جانا، اس سزا کا اس پر قائم کر دیا جانا، اس کے گناہوں کا، اس گناہ کبیرہ کا کفارہ بن جاتی ہے. یعنی وہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور جس گناہ کبیرہ کی سزا دی گئی ہے، اس گناہ کبیرہ کا وہ کفارہ بن جاتی ہے. اس بات کا ثبوت صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس ایک مجلس میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ممتحنہ کی آخری آیتیں پڑھ کر سنائیں، جس میں جو ہے زنا اور اپنے بچوں کو ناحق قتل کرنے وغیرہ اور دوسروں پر بہتان باندھنے جیسے گناہ کبیرہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، اب میرے ہاتھ اقرار لینے کے بعد کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پہ الزام نہیں لگاؤ گے، ان کا اقرار کرنے کے بعد اگر اس اقرار کو پورا کرو گے، تم میں سے جو آدمی اس اقرار کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، لیکن اگر تم میں سے کوئی ان گناہوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لے، چوری کا، زنا کا، اپنی اولاد کو قتل کرنے کا، یا کسی پر الزام تراشی کا اگر ارتکاب کر لے، بہتان لگانے جیسے کسی گناہ کا، فَعُوقِبَ بِهِ، پھر اسے اس کی سزا دے دی جائے، یعنی جو حد اسلامی شریعت نے رکھی ہے وہ سزا دے دی جائے، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، تو یہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، یہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے جو اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ گناہ کبیرہ کا اگر کوئی آدمی ارتکاب کرتا ہے اور پھر دنیا میں اسے اس کی سزا دی جاتی ہے، یعنی حد اس پر جاری کی جاتی ہے، اس کو جو سزا واقعی ملنی چاہیے وہ دے دی جاتی ہے، تو پھر اس آدمی کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ حقوق میں بھی ہے کہ کسی آدمی نے کسی کی انگلی توڑ دی، قصاصاً اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا، یا اس نے اس کے بدلے میں دیت دے دی، تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو گناہ اس نے کیا اس کی سزا اسے دنیا میں اس انداز میں دے دی گئی حدود کی شکل میں، تو پھر وہ اس کے حق میں کفارہ بن جائے گی۔ یہی وجہ تو ہے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک مرد اور ایک عورت دو الگ الگ معاملات میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، لیکن دونوں کے دونوں آ کر اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہمارے گناہ کا کفارہ کر دیجئے، انہیں میں پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالآخر ان دونوں پر حد جاری کرتے ہیں، اور دونوں کے بارے میں الگ الگ مناسبتوں سے اللہ کے نبی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، یعنی وہ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے لیے پیش کر دیا، گناہوں کے کفارے کے لیے پیش کر دیا، اور وہ سزا دے دی گئی، تو یہ ان کے حق میں کفارہ ہو گیا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور اس کی قرار واقعی اسے سزا دے دی جائے، تو پھر اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر اپنے گناہ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہے، کوئی آدمی اپنے اس گناہ کبیرہ کو بتانا نہیں چاہتا، آ کر سزا نہیں لینا چاہتا، وہ بدنام ہونا نہیں چاہتا، اس لیے گناہ کو چھپانا چاہتا ہے، یا دوسرے نمبر پہ ایسے گناہ کبیرہ ہیں کہ جن گناہ کبیرہ کی کوئی طے شدہ دنیا میں سزا متعین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دوسرا آپشن اور سب سے صحیح آپشن یہ ہے کہ آدمی سچی پکی توبہ کرے، سچی توبہ کرے آدمی۔ توبہ بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ گناہوں کا تذکرہ کیا۔ عباد الرحمن کی صفات گناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے بھی نہیں ہیں، کسی کا ناحق قتل بھی نہیں کرتے ہیں، وہ زنا بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو آدمی یہ کرے گا وہ اس کے گناہ کو پائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جا کر فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ شرک
زنا اور قتل یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومنوں کی صفات نہیں ہیں، لیکن اگر یہ کرنے کے بعد کوئی توبہ کرتا ہے اور پھر سے عمل صالح کرنے والا بن جاتا ہے تو یہ توبہ اس کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو صحیح مسلم کی روایت میں یوں بالفاں بیان فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت حقیقیہ ہے جس کا مفہوم ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے ہجرت کر جانا۔ وہیں بعض اہل علم نے یہاں سے ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ بھی اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو یہ دوسرا راستہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کو اگر مٹانا چاہتا ہے، گناہ کبیرہ کی اگر معافی چاہتا ہے تو بندہ سچی توبہ کرے، اور توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما سکتا ہے۔ ہاں، گناہ کبیرہ کے سلسلے میں اہل علم نے البتہ ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر توبہ کے ذریعے معافی کروانا چاہتا ہے تو یاد رکھے گناہ کبیرہ اگر حقوق العباد سے جڑا ہو تو صرف بندے اور رب کے درمیان کی توبہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ بھی حل ہونا چاہیے۔ یا تو اس کا حق لوٹا دے یا اس سے معافی مانگ لے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ تو توبہ یقیناً گناہ کبیرہ کو معافی کا ذریعہ ہے، توبہ سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہدایات کے مطابق اگر یہ گناہ کبیرہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق سے جڑا ہوا ہو، تب پھر جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ زبردستی کر کے بدکاری کر لی، تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہوا ہے اور ایک انسان کا حق بھی مارا گیا ہے۔ تو یہاں اس انسان کے حق سے دستبرداری بھی ضروری ہے کہ یا تو اس انسان کا حق ادا کرے یا اس سے معافی لے لے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو گناہ کبیرہ سے معافی کا یہ دوسرا راستہ، بلکہ سب سے صحیح راستہ، بلکہ بعض حالات میں ہو سکتا ہے یہی ایک اکلوتا راستہ ہو کہ جس سے آدمی کا گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہو۔ اور یہاں یہ بات یاد دلانی ضروری ہے کہ سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ پہ شرمندہ رہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور ساتھ میں اگر حقوق سے متعلق ہے تو حقوق بھی ادا کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ معاف کر دینے، دنیا میں پردہ ڈال دینے اور آخرت میں درگزر کرنے کی درخواست کرے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے توبہ کا۔ تو گناہ کبیرہ کی معافی کے سلسلے میں یہ دوسری بات ہے کہ توبہ کے ذریعے گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں واضح ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ان پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ یہ تیسری چیز بھی ہے اور وہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کئی ایسی نیکیاں ہیں جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے سلسلے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا قیام کرے ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ایسی عبارتیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایسے ہی حج کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ بندہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے گا اور اس میں بے حیائی کی کوئی بات کوئی کام نہ کرے، بے دینی کی کوئی بات کوئی کام نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ،
تو بندہ اس حالت میں لوٹتا ہے، اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ایسی احادیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ نیکیاں گناہ کبیرہ کو بھی مٹا دیتی ہیں، گناہ کبیرہ کو بھی مٹا دیتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ گناہ کبیرہ صغیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں، سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہیں جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے کہ نہیں، گناہ کبیرہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہے۔ پچھلے سارے گناہ معاف کا مطلب پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہیں۔ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا مراد، جس طرح گناہوں سے پاک تھا صغیرہ سے وہ مراد ہیں، کبیرہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ ایسا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ شرط لگانے کی وجہ کیا ہے؟ شرط لگانے کی وجہ یہ ہے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر یہ قید لگائی۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے آدمی کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا، جس طرح 5 مرتبہ دن میں نہر میں نہانے والے کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں ہو جاتا۔ اسے تو سمجھ میں آتا ہے کہ صغائر کبائر سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی نمازوں کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا، کہا الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 وقتہ نمازیں آپس میں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، اور جمعہ دوسری جمعہ تک جو کچھ گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہیں، لیکن آپ نے خود کہہ دیا ما لم تغش الکبائر، جب تک کہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے، بندہ گناہ کبیرہ نہ کرے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کفارے کی جو بات کہی وہ صغائر کے بارے میں کہی، خود کبائر کو آپ نے ہی مستثنی قرار دیا ہے، یعنی کبائر اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اہل علم میں جمہور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ گناہ کبیرہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، اور حدیثوں میں جو فضیلتیں آئی ہیں اس سے مراد سارے صغیرہ گناہ مراد ہیں، نہ کہ کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسی کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اب یہاں اس سلسلے میں بعض اہل علم نے جو بات کہی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہاں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، تو جن نیکیوں کے بارے میں قید لگائی ہے اس میں ہم کہیں گے کہ ہاں یہ نیکیاں صرف صغائر کو معاف کرتی ہیں، لیکن جن میں یہ بات آئی ہے کہ ماں کے پیٹ سے جیسے نکل کر آیا تھا تب تو صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں تھے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ تمام کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ واللہ اعلم، اس مسئلے میں شاید ایک نزاکت کا اگر ہم خیال رکھیں تو اس مسئلے میں کسی نتیجے تک پہنچنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ مسئلے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے دونوں قول رکھ دیے، ایک تو جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ گناہ کبیرہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے ہیں، وہیں بعض اہل علم کا موقف ہے کہ گناہ کبیرہ بھی اس نیکیوں سے معافی میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ذرا سا باریکی کے ساتھ سمجھ پائیں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسی نیکی جس میں توبہ و استغفار بھی جز ہو، یعنی شامل ہو، ایسی نیکی جس میں توبہ و استغفار بھی شامل ہو، شاید اس نیکی سے کبیرہ بھی معاف ہو جائیں، اور ایسی نیکی جو صرف نیکی ہو وہ شاید صرف صغائر کے لیے کافی ہو۔ واللہ اعلم، یہ بات کہنا ذرا قرین قیاس لگتا ہے، گرچہ اس کے خلاف بھی کچھ باتیں آپ کو مل سکتی ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں قید لگائی کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، جبکہ نماز اس کے اندر استغفار بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ نماز بحیثیت نماز صغائر کو معاف کرواتی ہے صرف جب تک کبائر کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر کبائر کا ارتکاب ہو تو نماز میں استغفار اگر ہوگا تو پھر وہ استغفار کبیرہ کا کفارہ بنے گا، یوں کہا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حاضرین گرامی، آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کیسے معاف کیے جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ہم نے پہلی بات رکھی کہ وہ گناہ کبیرہ جن کی کوئی حد اسلامی شریعت نے متعین کر رکھی ہو، اگر وہ حد قائم کر دی جائے تو ان کے لیے کفارہ بن جائے گی۔
دوسری بات ہم نے رکھی کہ سچی اور خالص توبہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور یہی سب سے اہم راستہ ہے، یہ سب کو کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات ہم نے رکھی کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن بعض اہل علم کا موقف ہے کہ نیکیاں بھی گناہ صغیرہ کی طرح گناہ کبیرہ کی بھی معافی کا سبب بنتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی نیکیاں جن میں گناہوں کی عام مغفرت کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، یہ بعض اہل علم کے موقف کے مطابق گناہ کبیرہ کا کفارہ بن سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو اللہ تعالی دھل دے، صاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے، اور اس مہینے میں، اس رمضان کے دنوں میں، اس کی راتوں میں اللہ تبارک تعالی جہنم کی آزادی کا جو فیصلہ فرماتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دے، ہم سب کو اللہ تعالی جنتی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔